بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ڈاکٹر خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس میں آپ کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں مختلف روایتیں رائج ہیں. ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دیں، اس کو افطار کروا دیں کہتے ہیں، اور اس طریقے سے شاید، یا پھر بعد میں کہا جاتا ہے جی میری جگہ فلاں آدمی روزہ رکھ رہا ہے. اس میں قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا. یعنی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اب جب آپ کو کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر باقاعدہ بتا دے کہ یہ روزہ آپ کے لیے خطرناک ہے یا آپ بیمار ہیں اور یہ بیماری اس روزے کا تحمل نہیں کر سکتی، تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. انہوں نے اس دنیا میں خودکشی کے لیے عبادات نہیں دیں. عبادات کے بارے میں انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. عبادات میں محض غیر معتاد مشقت پر رخصت ہو جاتی ہے، تو رخصت دے دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ سال میں باقی 10-11 مہینے رکھ لیں گے روزے؟ اگر اس کا امکان ہے تو پھر بتایا گیا ہے کہ آپ کو روزے ہی رکھنے چاہیے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر فدیہ دیں گے، اور وہ ایک مسکین کا کھانا ہے. فدیتن طعام و مسکین. وہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک حساب لگائیں اور اس کے بعد 30 دنوں کے کھانے کی قیمت یا کھانا جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ کسی کو دے دیں. ٹھیک. اچھا، ہم جب کھانا، مثال کے طور پہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں اور یہاں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر کھانے کے جو پیسے ہیں وہ یہاں کے لحاظ سے دیے جائیں گے یا جہاں اس کے رشتہ دار ہیں پاکستان وہاں کے لحاظ سے؟ نہیں، لحاظ سے تو یہیں کے لحاظ سے دیے جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یعنی جس ملک میں بھی کوئی رہتا ہے وہاں اس کے اخراجات کیا ہیں. یعنی امریکہ میں مثال کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں $5-7 میں کھانا کھا لیتا ہوں، پورے دن کا کھانا. وہ اگر $10 ہے، $5 ہے تو وہ گویا آپ کا فدیہ بن گیا. اسی طرح سے آپ پاکستان میں ہیں یا آپ بھارت میں ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں آپ کا خرچ کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی $100 ہے یا $50 ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ اپنا فدیہ طے کر لیں. جہاں آپ ہیں، جہاں آپ کھاتے پیتے ہیں، جہاں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، طے تو وہاں کے لحاظ سے ہوگا. دینا کن لوگوں کا ہے وہ آپ جس کو چاہے دے دیں، اپنے ملک میں دے دیں، یہاں دے دیں، جہاں آپ کا جی چاہے.